جھوٹ کی تو فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, ان کا تو سارا میڈیا مودی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. پوری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیر اسٹیٹ ہے. رشیا بھی یہ سوچ رہے ہیں, باقی بھی وہ فرانس والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ان کو ویپنز دیے, طیارے دیے, اور انہوں نے ہمارا منہ کالا کر دیا. ٹیررزم کا جو بادشاہ ہے اس وقت, جو ایکسپورٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں ٹیررزم, وہ انڈیا ہے. خواہشوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہو سکتی نا. کیا افواہیں چل رہی ہیں کہ عید سے پہلے عمران خان صاحب گھر ہوں گے؟ دیکھیں, خواہشوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہو سکتی نا. آپ جو مرضی خواہش کر لیں, آنا تو باہر انہوں نے تب ہے اگر عدالتیں ان کو ریلیف دیں. اپنے آپ کو وہ کلیئر کرا لیں, اپنا نام کلیئر کرا لیں, ہماری طرف سے وہ کل باہر آ جائیں. لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی اڑن کٹولا آئے گا, وہ ٹرمپ جو تھا پہلے ان پہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ساری امید جو ہے وہ ٹوٹ کیا گئی, وہ ٹرمپ کے ساتھ ٹرمپ ہی ہو گئی ہے. تو اب اگر اس طرح کی یہ تو تقریباً روز اس طرح کی افواہ پھیلاتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ان کو اپنی یہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی یہ خبر دی ہے نا, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بریفنگ دی گئی ہے, اور اس طرح سے بریف کیا گیا جیسے کہ وزیر اعظم کو کیا جاتا ہے, اور ان سے ہیلپ لی گئی ہے. میں نجم سیٹھی کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن کیا وہ وہاں پہ موجود تھے؟ اگر ان کی چڑیا نے یہ لا کے ان کو خبر دی ہے, تو جب آئے گی اور جب وہ حقیقت میں کوئی تبدیل ہوئے گی تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. فی الحال میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میڈم مجھے یہ بتائیں کہ بھارت نے جس طرح سے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان کی شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا, یہ تو جنگی جرم ہے نا, یہ تو جنگی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. تو آپ کی حکومت کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھارت کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کرے گی؟ دیکھیں, اس وقت پوری دنیا میں بھارت کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے, ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کا بیانیہ چل رہا ہے, اور وہ انصاف اور اصولوں پہ مبنی ہے. انڈیا نے جو یو این چارٹر اور جنیوا کنونشن کی دھچکیاں اڑائی ہیں, وہ اتنی ان کو توفیق نہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی, انڈس واٹر ٹریٹی کو آنر کر سکیں. اس پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ سسپینڈ کرنے کی انہوں نے یہ کوشش کی ہے. منہ کی ان کو کھانی پڑے گی, کیونکہ پوری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اور انڈیا جو ہے جس نے یہ جارحیت کی ہے, وہ اس خطے کا جو امن ہے اس کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اور اب کوئی, بلکہ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ رشیا بھی یہ سوچ رہے ہیں, باقی بھی وہ فرانس والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ان کو ویپنز دیے, طیارے دیے, اور انہوں نے ہمارا منہ کالا کر دیا. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی آپ ایڈوانس ٹیکنالوجی دیں. تو کیا آپ کی حکومت بھارت کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ مقدمہ قائم کرے گی کہ انہوں نے تو جنگی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے؟ دیکھیں, نہ صرف اس میں کرے گی, آپ نے ابھی کل اگر شاید خبریں نہیں دیکھی, پوری ایک ٹیم بنی ہے جس کو بلاول صاحب, پوری دنیا میں ہمارے ڈیلیگیشنز جا رہی ہیں اور پاکستان کا وہ نقطہ نظر پیش کریں گی. اور سب سے اول بات جو کہ پوری دنیا کو اس وقت بتانے والی ہے کہ ٹیررزم کا جو بادشاہ ہے اس وقت, جو ایکسپورٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں ٹیررزم, وہ انڈیا ہے. اس نے پورے, آپ کو پتہ ہے, سکھ لیڈرشپ کو اس نے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کو, پھر یو کے میں ان کو باہر نکالا گیا, پھر امریکہ والوں نے کہا کہ یہ آپ سازشیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہماری سکھ جو ہے سٹیزنز کے خلاف. تو اس وقت وہ پوری دنیا میں, ہمارا جعفر ایکسپریس کے تانے بانے کدھر جا کے ملے تھے؟ ہم کلبھوشن یادیو کون ہے؟ کیا وہ پکنک منانے بلوچستان میں آیا ہوا تھا؟ تو ہمارے پاس ثبوت ہیں, ہمارے پاس ڈوزیس بھرے ہوئے ہیں, جو کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے کے جائیں گے, اور پوری دنیا میں بھی ہم جا کے تو ان سب کو بتائیں گے کہ یہ وہ قوم ہے, یہ وہ ملک ہے جو دہشت گردی کا بادشاہ ہے اس وقت, اور ان کو روکنا جو ہے وہ اشد ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان پہ بے بنیاد الزامات لگائے. یہ جو پہلگام میں جو ہوا تھا, 3 پوسٹیں تھیں, انہوں نے تینوں خود ہی ہٹا دی تھیں, اور پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ ان کی سیکیورٹی وہاں نہیں آئی, اور 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر آ گئی. اس کا مطلب یہ فالس فلیگ تھا,
یہ اپنا جھوٹ تھا. اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں میزائل امرتسر میں اور کشمیر میں, اور کہہ رہے ہیں جی پاکستان. اب دیکھیں, اور پوری دنیا میں تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کے لیے بھی راضی نہیں ہو رہا بھارت. وہ اسی لیے نہیں ہو رہا نا, چور کی داڑھی میں تنکا. کیونکہ وہ اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو ان کا جھوٹ کھل کے سامنے آ جائے گا. جھوٹ کی تو فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, ان کا تو سارا میڈیا مودی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. ان کو تو سخت وہ سزائیں ملتی ہیں اگر وہ حکومت کے خلاف کوئی بات کریں. لیکن ابھی کھل کے دنیا کو سامنے پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان ہر طریقے سے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے. کہہ رہے کوئی بھی آپ انٹرنیشنل جا کے تو کمیشن بنا لیں اور کوئی نیوٹرل باڈی لے آئیں, ہم تیار ہیں تفتیش کے لیے. کون بھاگ رہا ہے؟ بھارت.